السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال علی رضی اللہ عنہ وحبب الی من الدنیا ثلاث: الخدمۃ للسیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہے: الخدمۃ للسیف، مہمان کی خدمت کرنا، والصوم فی السیف، گرمی میں روزہ رکھنا، والضرب بالسیف، اور تلوار سے مارنا یعنی کافر سے جہاد کرنا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی محبوب چیز مہمان کی خدمت کرنا بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی پاکیزہ جذبہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے مہمان کی عزت و خدمت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ، ہمگیر اور اخوت محبت کی علمبردار تعلیم پاک نے سارے عالم میں محبت و پیار کی لہر دوڑا دی ہے۔ یقین کیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پاک پر عمل کرنے سے کوئی عناد، جھگڑا، فساد باقی نہیں رہتا۔ یہیں دیکھیے مہمان کی تعظیم و تکریم کی تعلیم کس قدر اعلیٰ اور انسانیت کی جان تعلیم ہے۔ مہمان کوئی بھی ہو اس کی عظمت، خدمت ہونی چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وجہ الکریم کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ آئیے آگے ہم ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری پسندیدہ چیزوں کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ والصوم فی السیف، یعنی گرمی میں روزہ رکھنا۔ سبحان اللہ، کیا ہی مبارک ارشاد ہے۔ مطلب یہ کہ سردیوں میں روزہ رکھنا سہل اور آسان ہے، گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ مشقت کا کام ہے، اور گرمیوں کو روزہ ہی ایسا ہے جس سے نفس کو کچھ پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک وہ پاک لوگ تھے جو گرمیوں میں روزہ رکھنے کو محبوب سمجھتے تھے، اور ایک آج کل غافل مسلمان بھی ہیں جو سردیوں میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا اپنے بزرگوں کی تاریخ تو پڑھیں۔ ہمارے اسلاف نے روزے رکھ کر کے تپتے ہوئے میدانوں میں کفار سے جہاد کیے۔ میدان بدر کا نقشہ یاد کیجئے، ایک طرف کفار کا لشکر، دوسری طرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہیں، مسلمانوں کی تعداد 313۔ کافروں کے پاس کھانے پینے کا سب سامان موجود ہے، مسلمان روزے سے ہیں کیونکہ وہ مہینہ ہی رمضان شریف کا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ ایک عظیم جنگ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں آئے اور روزہ رکھ کر کے آئیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سب برکتیں اور عظمتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھیں، جنہوں نے صحابہ کرام میں یہ جذبات عالیہ پیدا فرما دیے تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے جنرل گزرے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ کوئی جنرل اپنی فوج کو مکھن توش کھلا کر لڑاتا ہے، کوئی اپنی فوج کو چائے اور بسکٹ کھلا کر کے لڑاتا ہے، کوئی شراب پلا کر کے لڑاتا ہے، تو کوئی مٹن اور بریانی کھلا کر کے لڑاتا ہے، مگر ہے کوئی ایسا جنرل جس نے اپنی فوج کو روزہ رکھوا کر کے دشمن سے لڑایا ہو؟ برادران ملت اسلامی، یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کا تیغونی فوج کے ساتھ مقابلہ کرایا اور روزہ رکھوا کر، اور پھر فتح و نصرت سے بھی ہمکنار کرایا۔ کیوں نہ ہوتا اور یہ مقدس فوج کیوں نہ کامیاب ہوتی، جبکہ ان کی قیادت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، اور یہ مقدس فوج کیوں کامیاب نہ ہوتی جبکہ ان کے ہاتھوں میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھا، اور ان کا بھروسہ بھی حضور کی ذات والا صفات پر تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادسی کملی والے پر۔ ہاتھ وہ پاک لوگ گرمیوں میں بھی، میدان جہاد میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے، مگر آج کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ گھر میں رہ کر کے بھی، وہ بھی جبکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورت میں ہے، پنکھوں کے نیچے آپ آرام کر رہے ہیں، نرم گداز بستروں پر ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نفس کی چند روز راحت کی خاطر اپنی عاقبت کو مت برباد کیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہم بات کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تیسری پسندیدہ چیز کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ الضرب بالسیف، تلوار مارنا، یعنی تلوار کے ساتھ کفار کے مقابلہ میں جہاد کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، یہ جذبہ صادقہ بھی ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کی بدولت دنیا و ما فیہا کی کامیابی ملتی ہے۔ محض علیہ کلمۃ الحق کی خاطر تلوار اٹھانا اور اللہ کے لیے مارنا اور مرنا، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ بجز غلامان مصطفیٰ کے اس کا کمال کسی اور امت میں نظر نہیں آتا۔ یہ مبارک جذبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں میں کچھ اس طرح پیدا فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر میدان جہاد میں نکل آیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے مارتے اور شہید ہوتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں لڑیں تو مارے اور مرے، یعنی یہ مجاہدین کرام یہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو مارتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور خدا کی راہ میں اسے قربان کر دینے پر کچھ دریغ نہیں کرتے، اور خوب جانتے ہیں کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس جذبے عالیہ نے انہیں دنیا بھر پر غالب کر دیا تھا اور کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری دکھائے جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگو ساری۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔